السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ہم آپ اس وقت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں دو عید کے موقع ملے۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین ان کے یہاں کچھ دن ہیں جس میں وہ خوشی مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، ان کا کھیل کود اور ان کا کھیل کود کا جو انداز ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو شان اور جو خصوصیت رکھی ہے وہ دیگر مذاہب میں موجود نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے جو طریقے عنایت فرمائے ہیں وہ طریقے بہت ہی بہتر ہیں اور اس کا انداز بھی بہتر ہے بمقابلہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے خوشی کے اظہار کے مواقع۔ ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے کھیل تماشے کو دیکھا جس میں آوارہ پن، جس میں گانا بجانا، جس میں اور دیگر خرافات موجود تھے۔ ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسے اس کو گوارا کرتی، اس لیے کہ نبی کی طبیعت خود، نبی کی فطرت خود پاک اور سلیم ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھیل تماشے کو، گانا بجانے کو دیکھا تو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے مسلمان بھی، یعنی ابھی چونکہ جو ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا تو یہ لوگ بھی اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے، چاہے بصورت اور بشکل اس میں موجود نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کے برے اثرات اور اس کے برے نتائج کا ان مسلمانوں پر پڑنا ظاہر تھا۔ تو خود نبی کی طبیعت نے بھی اس کو گوارا نہیں کیا اور خود اللہ کو بھی یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو
دو خوشی کے موقع عنایت فرمائے ہیں اور اس کے خوشی کا انداز بھی بتلایا اور خوشی کی بنیاد بھی بتلائی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے طور سے کسی دن کو خاص کر لیا جائے، اس میں خوشی منائی جائے اور خوشی کا بھی کوئی حد نہیں، کوئی دائرہ نہیں، بس خوب لہو لعب ہو رہا ہے، خوب تماشا ہو رہا ہے، خوب گانا بجانا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ فرق محسوس کیا گیا ہے، ورنہ عیدین کے موقع پر نماز اور تکبیر کی آواز تو کم ہوا کرتی تھی، گانا بجانا اور دوسرے لہو لعب زیادہ ہوا کرتے۔ اس سے ہم اور آپ سب بخوبی واقف ہے کہ یہ جو چیزیں ہوا کرتی تھی ابھی بھی کئی کئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے اگر اس کی اصل دیکھیں گے تو وہیں سے اس کی ابتدا شروع ہو رہی، جس سے منع کیا تھا نبی پاک کہ آج ہم چوراہوں پر، ہم راستوں پر اور دیگر ایسے مواقع پر، ایسی جگہوں پر بڑے بڑے ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، اور بلکہ ایک تصور بھی غیروں کے سامنے یہ پیش ہوا کرتا تھا کہ گویا کہ عید کا موقع آیا تو اب یہ ساؤنڈ بجائے جائیں گے، یہ گانا بجایا جائے گا، یہ قوالی لگائی جائیں گی۔ شروع میں تو ابتدا ہوتی ہے نعت حمد سے، لیکن بعد میں جا کر وہ گانے بجانے پر اس کی اختتام ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام جو تصور پیش کرتا ہے خوشی کا اور مسرت کے اظہار کا، وہ نرالا ہے اور اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص میں آپ اور تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام اور شریعت نے جو خوشی اور مسرت کے اظہار کا انداز بتلایا ہے اور جس بنیاد پر اس کو قائم کیا ہے، اسی بنیاد پر اس کو قائم رکھا جائے اور اپنے طور سے ایسی کوئی شکل و صورت پیش نہ کی جائے جس سے اسلام کا غلط تصور انسانیت کے سامنے آئے۔ اور یہ ایسا تصور ہو چکا تھا کہ جہاں آپ عید کا لفظ استعمال کریں یا عید کا موقع آئے تو پھر انسانیت یہی کہتی تھی کہ اب یہ تہوار آیا ہے تو یہ ڈھول بجائیں گے، یہ گانا بجائیں گے، ان کے تہوار یہی ہوتا ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہم اور آپ نے پیش کیا، اور جہاں بھی یہ ہو رہا ہے ہم کبھی بھی اس میں شریک نہ ہو، نہ اس کے قریب جائے، تاکہ اس غلط چیز کو ختم کیا جائے۔ تو ابتدا ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نظریہ اور اسلام کی حقیقت کو پیش فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو مشرکین اور یہود و نصارہ جو یہ تماشا مچا رہے اور جو یہ آوارہ پن ہو رہا ہے، آج تو اس کی شکلیں بہت آگے تک نکل چکی ہیں۔ اس کی شکلیں، اس کی صورتیں ابتداً تو وہ ہلکے انداز میں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو انسانیت گمراہی میں پڑ جائیں گی اور خوشی کی اور مسرت کی کوئی حد باقی نہیں رہے گی، یہ جو کرنا چاہیں گے اپنی مرضی سے کریں گے۔ اس لیے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک ٹوک لگا دی کہ یہ تو جو کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کچھ دن مقرر کر کے جو خوشی اور مسرت منا رہے ہیں اور اس میں ڈھول تاشا اور گانا بجانا اور عورتوں کا جمع غفور اور یہ سب جمع جو عورتیں ہو رہی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نظریہ یہ پیش فرمایا ہے
کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 عیدیں عنایت فرمائی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں عیدوں کی بنیاد رکھی ہے کہ ایسا نہیں اپنی طرف سے کوئی دن مقرر کر لیا اور اس میں خوشی منا رہے، اور اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ جیسا چاہا خوشی منا لیا، جیسا چاہا اپنے اعتبار سے کچھ چیزیں اس میں شامل کر لی۔ فرمایا کہ نہ، بلکہ اس کی ان دونوں عیدوں کی بھی بنیاد ہے۔ عید الفطر جو ہم نے منائی ہے، رمضان عید جو منائی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کی بنیاد اس وجہ سے تھی کہ ہم اور آپ نے، اللہ نے جو ایک اہم فریضہ روزے کا جو رکھا تھا اس کو ہم نے انجام دیا تھا، اس عظیم عبادت کو ہم نے پوری کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے بعد ہم کو عید الفطر عنایت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے آج ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جمع ہے، اس کی بھی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عید الاضحیٰ اس لیے عنایت فرمائی کہ حج جیسا اہم فریضہ جو بہت سارے احباب نے جن پر اللہ نے حج جیسے عظیم فریضے کو فرض فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو ادا کیا، تو حج جیسی عظیم اور مبارک عبادت کے ادا کرنے کے بعد، اس لیے کہ 9 عرفہ کو جہاں عرفات کے میدان میں حجاج رکتے ہیں، گویا کہ وہاں سے ان کا حج ادا ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو حج کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عید الاضحیٰ عنایت کی۔ حالانکہ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے، لیکن اس حج کے فریضے کے بعد تمام انسانیت کو، تمام امت مسلمہ کو یہ بات کہی گئی کہ اس اہم فریضے کو، حج والے فریضے کو ادا کیا گیا ہے۔ اب اس موقع پر عظیم عبادت کے ادا کرنے کے بعد تم خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، اور خوشی مسرت کا اظہار عید کی نماز ادا کر کے کرو۔ خوشی مسرت کا اظہار عید کی نماز ادا کر کے کرو۔ اور وہاں پر عید الفطر کے موقع پر کہا گیا تھا کہ عید کی نماز ادا کرو اور صدقہ فطر ادا کرو۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے عید کی نماز ادا کرو، اور عید کی نماز کے ادا کرنے کے بعد ایک اہم عبادت جو واجب وجوب کا درجہ رکھتی ہے، وہ قربانی والی عبادت کو ادا کرو۔ اور یاد رکھیے، اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیگر مذاہب میں جو خوشی مسرت منائی جاتی ہے یا کچھ دن مقرر کر کے جو عید کے طور پر اور تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کے اندر جو مال خرچ ہوتا ہے اور جو بربادی ہوتی ہے، ہم اور آپ اس کا معائنہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں کوئی تہوار آ گیا تو مال کے جو خرچ کرنے کی اور جو برباد کرنے کی کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بعض مرتبہ مال کو خرچ کرنے کی بنیاد پر نہ صرف مال خرچ ہوتا ہے بلکہ جانے بھی جو ہے چلی جاتی ہے، اور بے شمار نقصان ہوتا ہے، پیسہ برباد ہو جاتا ہے، کوئی نفع کی شکل اور صورت نہیں رہتی۔ دیگر مذاہب کے تہوار کا آپ مطالعہ کریں، لیکن اسلام نے یہ تصور دیا ہے، اور اسلام کا یہ تصور ہے کہ عید کے موقع پر گرچہ کچھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ عید الفطر کے موقع پر یہ کہا گیا کہ عید میں جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز بہتر ہے کھجور کھا لے، سنت بتلایا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمدہ کپڑے پہن لے، بہتر ہے نیا کپڑا پہنے۔ اللہ نے وسعت طاقت دی ہے نیا کپڑا پہنے، اور پھر فرمایا گیا کہ میٹھی چیز کھجور اگر نصیب ہو تو فرمایا کہ کھجور کو کھا لے۔
تو اس موقع پر بھی جو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، کپڑے نئے آپ کو بنانا ہے اپنے لیے، کچھ سرخرما وغیرہ جو بناتے ہیں اسی کی شکل صورتیں بنائی گئی ہے کہ میٹھی چیز جو ہے کھائی جائے، تو یہ بھی انسان کا اس میں فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ قربانی کا فائدہ بھی ہمیں اپنے لیے ہے کہ گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، اپنے غریبوں کو کھلا رہے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں اس عبادت، قربانی والی عبادت کا فائدہ اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے ہے۔ تو اس دوسری عید کے موقع پر بھی جو خرچ کرنے کا حکم ہے، جو مال لگتا ہے، وہ بھی کس لیے ہے؟ اپنی ذات کے نفع کے لیے۔ لیکن یہاں پر امت مسلمہ کے کچھ نادانوں نے، نوجوان ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ ہر فیلڈ میں جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس نے اگر کوئی اچھی گاڑی خریدی ہے، میں اس سے بہتر گاڑی، اس کے کپڑے مجھ سے اچھے ہیں، میں اس سے اچھے کپڑے لوں۔ تو جو یہ دوڑ جو ہے دنیا کے معاملے میں لگی تھی نوجوانوں کی، انہوں نے اس عبادت پر بھی اس دوڑ کو لگا دیا۔ بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ کسی نے بکرا خریدا ہے، کسی نے جانور خریدا ہے، تو بولے 5 لاکھ کا جانور خریدا ہے، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کا جانور خریدا ہے۔ اور چونکہ کچھ مشہور لوگ ہوتے ہیں اور جب ان کی طرف سے بات آتی ہے تو سارے علاقے میں اور سارے ملک میں وہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ اتنے کروڑ کا یا اتنے لاکھ کا جو ہے جانور خریدا ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے بھی، حالانکہ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ بس جانور کو قربان کرنا ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ فربا ہو، اچھا ہو، بے عیب ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہو تو وہ صحیح سالم بے عیب ہو، تاکہ اللہ کے حضور اس کو پیش کیا جائے اور اللہ اس کو قبول فرما دے۔ تو اتنی تو بات ہے کہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنے لاکھ کا ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی، اس عمل کے ذریعے سے بھی ہم اور آپ نے ایک غلط تصور اور ایک غلط میسج انسانیت کو پہنچا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے قیمتی جانور اور خوب مہنگا جانور خریدنا ہے اور اس کی قربانی کرنا ہے۔ تو یہ ایک اپنی جانب سے غلط تصور انسانیت تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہے، اسلام کی جو شان ہے اور جو شعائر ہے، اس کو اسی انداز سے کیا جائے جس انداز سے وہ واجب اور فرض ہے۔ اسلام کا غلط تصور انسانیت تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے آپ کے درمیان میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جوشیلے کہ اس نے 1 لاکھ کا جانور خریدا ہے، میں 2 لاکھ کا خریدوں گا، اسی میں ریس چل رہی ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو زیادہ جانور خرید لے اور زیادہ قربانی کر لے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں
10 سال رہے، پورے 10 سال میں ہر سال آپ نے قربانی پیش کی۔ آپ علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ ایک قربانی آپ اپنی جانب سے کرتے تھے اور ایک قربانی ساری امت کی جانب سے کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوچنے کی چیز بھی یہ ہے کہ نبی نے اپنی امت کو کہیں نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی امت پر کتنے مہربان ہیں، کوئی ایسا موقع خیر کا بلائی کا آ جائے، نبی پاک نے امت کو نہیں چھوڑا ہے۔ آج امت جو ہے نبی پاک کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے، اور نبی پاک تو امت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم نبی پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ اعمال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال نبی دیکھتے ہوں گے تو رنجیدہ ہوتے ہوں گے، غمزدہ ہوتے ہیں گے، میں نے امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا نہیں کروں گا، لیکن یہ امت تو میرے طریقوں سے اور سنتوں سے دور ہٹتی جا رہی ہے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو اپنائیں تاکہ ہم سے نبی پاک خوش ہو جائے۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی تو اپنی جانب سے کرتے تھے، ایک امت کی جانب سے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں پیش کی، 100 قربانیاں پیش کی۔ اندازہ لگائیے کتنی قربانیاں، 100 قربانیاں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے 63 قربانیاں پیش کی۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ 37 قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، خوب مال دیا ہے، تو یہ نہیں کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا جانور خریدیے، بلکہ جتنے زیادہ جانور خریدیں گے اتنا بہتر ہوگا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بات ظاہر فرمائی کہ ایام النہار میں یعنی قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل یہ قربانی کرنا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کر کے امت کو پیغام دیا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زیادہ قربانیاں پیش کریں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس پہ قربانی واجب ہے نہیں واجب ہے، ہم تو واجب اور فرض میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَن وَجَدَ سَعَةً أَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یہ تو سخت وعید ہے قربانی نہ کرنے پر کہ جس پر واجب ہے وہ قربانی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اس کو اپنی جانب سے کرنا ہوگی، شوہر کی قربانی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اولاد ہے، اگر سب صاحب نصاب ہے تو سب کو اپنی اپنی جانب سے الگ الگ کرنی پڑے گی، باپ کی قربانی اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ نہ سوچ لے کہ سارے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی، ہاں ایک بکرا آپ نے لے لیا، چلو مہنگا ایک بکرا لے لیا، باقی حصے کر دیا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے اس میں حصہ لے لیا اور اپنے قربانی ادا کر دی۔ تو ہم اور آپ تو ابھی واجب اور فرض ہی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا ہے کہ اگر اللہ نے فراوانی اور خوشحالی عنایت فرمائی ہے اور زیادہ آپ قربانی کر سکتے ہو تو سب سے بہترین عمل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو جو ان دنوں میں محبوب ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ اس لیے اللہ نے مان کیا ہے زیادہ قربانیاں پیش کریں، زیادہ قربانیاں پیش کریں۔ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ ہم قربانی نہ کرتے ہوئے سبھی قربانی کر رہے، گوشت تو آ جاتا ہے، ادھر ادھر سے گوشت سب کو تقسیم ہو جاتا ہے، غریبوں میں رشتے داروں میں ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہم جو ہے قربانی نہ کرتے ہوئے اس کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو صدقہ کر دے، کسی کے علاج میں لگا دے۔ تو بعض مرتبہ جو ہے شیطان جو ہے وہ غلط سوچوں میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری سوچ بہت اچھی ہے، کسی مریض کو پیسہ لگا دو، کسی غریب کو پیسہ لگا دو، قربانی نہ کرو۔ تو ظاہراً انسان کو شیطان نے ایک ایسے عمل پر ابھارا ہے، ایک نئے انداز میں اس کو ابھارا ہے کہ یہ کام کر، حالانکہ اگر وہ کام وہ کرتا ہے اس کا واجب رہ جاتا ہے، جس سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو جس عمل کو کہا گیا ہے اس عمل کو کرنا ہے، دوسرے اعمال آپ اس کے علاوہ کریں وہ الگ چیز، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے فرمایا ہے اللہ نے مال دیا ہے، زیادہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان۔ اسی طریقے سے بہت ساروں کی سوچ یہ ہے کہ اتنا سارا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، شیطان یہ سوچ ڈال دیتا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ایک مومن بندہ کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ نبی نے جس عمل کو کیا ہے اس میں کوئی بربادی ہو۔ انسان جو ہے اپنی عقلیں بہت دوڑاتا ہے، اپنی عقل کا بہت استعمال کرتا ہے، جہاں اس کو کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا ہے، اور غلط جگہوں پر عقل استعمال کرتا ہے۔ نبی نے جو عمل کیا ہے اور وہ بھی اس عظیم درجے میں 100 کے درجے میں قربانی پیش کی ہے، تو نبی والا عمل اگر مومن اور ایمان والا بندہ مسلمان یہ دیکھے گا تو اس کی زبان پر یا اس کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آ سکتا کہ یہ بربادی والے عمل، یہ تو شیطان کی سوچ ہے۔ اس لیے کچھ کاموں میں جو ہے عقل کو دور رکھنا ہے، خصوصاً شریعت کا جب معاملہ ہے تو عقل کو دور رکھے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، اللہ کے امر کو مقدم رکھے اور اس کو کرنے کی فکر کرے۔ ایسے ہی آدمی سوچتا ہے نا، تو ایسے ہی ایک لطیفہ لکھا ہے جو اس پر صادق آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آم کے باغ سے گزر رہا تھا، آم کے باغ سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ اب گزرتے اس کا دماغ چلا، اس نے اپنی عقل دوڑائی کہ یہ آم کا درخت تو اتنا بڑا ہے لیکن آم اتنے چھوٹے وہ بھی اتنے اوپر، آم چھوٹے اور اتنے اوپر۔ آگے چلا تو دیکھا یہ تربوز کی بیل ہے، بولے تربوز کی بیل اتنی ہلکی، ہاتھ سے پکڑ کے توڑ دو تو ٹوٹ جائے گی، لیکن تربوز اور پھل بڑے بڑے۔ بولے یہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تربوز جو ہے اوپر رہنا چاہیے تھا اور یہ آم جو ہے یہ نیچے رہنا چاہیے۔ تو باغ میں سے گزر ہی رہا تھا کہ اوپر سے ایک آم گرا، سر پر گرا۔ ظاہر بات ہے دماغ ٹھکانے آ گیا کہ نہیں اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا، تربوز اگر گرتا تو کیا حال ہوتا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہر جگہ اپنی عقل کو نہ دوڑائے۔ اور پھر اس قربانی کی فضیلت بھی بتلائی گئی ہے کہ بندہ جب خوش دلی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون اگر ابھی زمین پر نہیں گرا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے، وہ مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کھر ہے، جو اس کے بال ہے، وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اس کا بھی بدلہ ثواب بندے کو ملنے والا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ کہ یہ عبادت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
آپ کے صحابہ نے دریافت کیا تھا یہ قربانی ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا، اور اندازہ لگائیے وہاں قربانی جو ہوئی تھی اور قربانی جو پیش کرنے کا حکم تھا وہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور وہ قربانی پیش کی، وہ کس انداز سے قربانی پیش کی انشاءاللہ تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائیں گی۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں تو اس جذبے سے کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا اپنی اولاد کو قربان کرنے کا، ہم اولاد کو قربان کر دیتے، اپنے مال کو قربان کر دیتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ جو حکم جس وقت ہم سے کہتے اس حکم کے لیے ہم تیار ہو جائے، گویا کہ اس جذبے کے ساتھ۔ اور وہ واقعے پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک باپ بیٹے کی اگر قربانی پیش کر رہا ہے تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت ہی واضح اور صاف اور بہت ہی بڑی قربانی اور آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ بہرحال موقع نہیں ہے، خالی یہی جذبہ ہم کو پیش کرنا ہے کہ اگر اللہ جو حکم دے اور جس وقت جو اللہ کا حکم آئے ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابھی تو ہم جانور ذبح کر رہے، اللہ اگر کہیں گا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر دو، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔